رمضان میں بار بار ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے؟ 5 بڑے فائدے جاننے کے لیے آج کا بیان مکمل سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ایسا ہے کہ جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گی اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی، اور شاید آج پہلی بار آپ ایسی بات سن رہی ہوں گی جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ یہ وہ حقیقت ہے جس پر زیادہ تر لوگ پردہ ڈال دیتے ہیں اور بات کرنے سے کتراتے ہیں، مگر آج میں اس راز سے پردہ اٹھا دوں گی۔ ایک ایسی حقیقت جو شاید آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہو۔ ذرا سوچیں، رمضان وہ مقدس مہینہ جس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں، جس میں ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، جس میں لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ مگر کیا آپ جانتی ہیں کہ رمضان میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو بار بار کرنے سے زندگی میں عجیب و غریب تبدیلیاں آتی ہیں، ایسی تبدیلیاں جو نہ صرف آپ کی روحانی زندگی بلکہ جسمانی صحت پر بھی گہرے اثرات ڈالتی ہیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو شاید کسی نے آپ کو بتائی ہی نہ ہو، اور اگر بتائی بھی ہو تو ادھورا علم دیا ہوگا۔ پیاری بہنوں، میں آج بات کرنے والی ہوں رمضان میں بار بار ہم بستری کرنے کے بارے میں۔ جی ہاں، وہ عمل جو میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط بناتا ہے، جو محبت کو بڑھا دیتا ہے، جو جسمانی سکون اور روحانی طہارت دیتا ہے، اور جس کے ایسے حیران کن فائدے ہیں کہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گی۔ لوگ اس بارے میں کھل کر بات نہیں کرتے، مگر کیا یہ جاننا ضروری نہیں کہ رمضان میں بار بار ہم بستری کرنے سے آپ کی زندگی میں کیا بدل سکتا ہے، کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیا یہ عبادت میں رکاوٹ ہے یا عبادت کا ہی ایک حصہ ہے؟ کیا یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ اور سب سے بڑی بات، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو 5 بڑے فوائد بتاؤں گی جو بار بار ہم بستری کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، خاص طور پر رمضان میں۔ ایسے فائدے جو شاید آپ نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج کا بیان مکمل توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ جو کچھ آپ ابھی سننے جا رہی ہیں وہ آپ کی سوچ اور زندگی دونوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف دنیاوی تعلق نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا پاکیزہ بندھن ہے جو اللہ نے اپنی رحمت سے بنایا ہے، جس کی بنیاد محبت، سکون اور رحمت پر رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ وہ الہی فرمان ہے جو یہ واضح کرتا ہے کہ ازدواجی زندگی صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ روحانی تسکین کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ نے اسے عبادت کی طرح پاکیزہ بنایا ہے، اور اس میں بے شمار حکمتیں اور فوائد رکھے ہیں۔ اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور وہ دونوں اللہ کے نام پر قربت اختیار کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ لوگ ہم بستری کو محض دنیاوی خواہش سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر اسے اللہ کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو یہ نہ صرف گناہوں سے بچ جانے کا ذریعہ ہے بلکہ میاں بیوی کے درمیان محبت کو بڑھانے اور روحانی تسکین حاصل کرنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان میں بار بار ہم بستری کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اس کا تعلق صرف جسمانی ضرورت سے ہے یا اس کے پیچھے کوئی اللہ کی پوشیدہ حکمت بھی ہے؟ کیا بار بار کرنے سے روحانی سکون بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب اکثر لوگ نہیں جانتے، مگر آج آپ کو میں وہ حقیقت بتانے والی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ یہ تعلق صرف ایک عمل نہیں بلکہ محبت، قربت، عبادت اور روحانی خوشی کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے اس میں ایسی طاقت رکھی ہے
جو نفسیاتی سکون، جسمانی صحت اور گناہوں سے بچنے کا بہترین راستہ ہے۔ پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسی تلخ حقیقت پر بات کرنے جا رہی ہیں جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے، مگر کوئی بھی اس پر کھل کر بات نہیں کرتا۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے دیکھ کر دل کانپ اٹھتا ہے، روح تڑپ جاتی ہے اور ایمان لرزنے لگتا ہے۔ یہ حقیقت ہے آج کی نوجوان نسل کی بربادی کی، والدین کی بے بسی کی، عزتوں کی نیلامی کی اور رشتوں کے تقدس کی پامالی کی۔ پیاری بہنوں، ذرا غور کریں، یہ وہی اسلامی معاشرہ ہے جہاں کبھی بیٹی کو رحمت سمجھا جاتا تھا، ماں باپ کے نام کا وقار ہوتی تھی، اولاد جو ہے والدین کے نام کا وقار ہوتی تھی، بیٹی اپنے والدین کی عزت ہوتی تھی، اپنے گھر کی عزت ہوا کرتی تھی۔ مگر آج وہی بیٹیاں غیروں کے ساتھ موبائلوں پر، ہوٹلوں میں، پارکوں میں اور سوشل میڈیا کی دنیا میں تذلیل کروا رہی ہیں، اپنی عزت نیلام کر رہی ہیں۔ اور جو بیٹیاں ایک وقت میں والدین کی فرما بردار ہوا کرتی تھیں، آج وہ اپنے ہی والدین کی عزت خاک میں ملا کر غیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات میں پڑ چکی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بربادی یکدم نہیں آئی، بلکہ رفتہ رفتہ ہمارے گھروں میں داخل ہوئی ہے۔ آج والدین اپنی بیٹیوں کو موبائل، آزادی اور مادر پدر بے راہ روی دے کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی زمانے کے ساتھ چل رہی ہے، اسے روکنا جاہلیت ہے، اسے آزادی دینا ترقی ہے۔ مگر یہی آزادی بے راہ روی میں بدل جاتی ہے جب یہی موبائل حرام رشتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، جب یہی بے لگام اعتماد گناہوں کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ تب جا کر والدین روتے ہیں، چیختے ہیں، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ بے حیائی کہاں سے شروع ہوئی؟ آج ہماری بچیاں ڈراموں، فلموں، سوشل میڈیا اور ماڈرن کلچر کو دیکھ کر بے حجابانہ زندگی کو فیشن سمجھنے لگی ہیں۔ بے پردگی، فحاشی، نائٹ پارٹیز، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، ڈیٹنگ کرنا، ڈیٹ پر جانا، بوائے فرینڈ، چیٹنگ، کالز، ویڈیوز، یہ سب کچھ عام باتیں بن چکی ہیں۔ آج لڑکی کو اگر پردہ کروایا جائے تو وہ کہتی ہے یہ دقیانوسی سوچ ہے، اگر اسے غیر مرد سے بچایا جائے، غیر تعلق سے بچایا جائے تو وہ کہتی ہے یہ میرا لائف سٹائل ہے، اگر اس کے کپڑوں پر تنقید کی جائے تو وہ کہتی ہے یہ میرا حق ہے۔ مگر جب وہی لڑکی غیرت کے نام پر قتل ہوتی ہے، بلیک میلنگ کا شکار ہوتی ہے، عزت لوٹنے والے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور زمانہ اس پر تھوکتا ہے، تب وہ کس سے انصاف مانگے؟ اب دوسری طرف نوجوان لڑکے، آج کے نوجوان شرم و حیا، عزت و غیرت، مردانگی اور دینداری سب کچھ بھول چکے ہیں۔ آج کے نوجوان کے ہاتھ میں نماز کی تسبیح نہیں بلکہ موبائل پر فحش ویب سائٹس کھلی ہوتی ہیں، آنکھوں میں قرآن کا نور نہیں بلکہ بے حیائی کے مناظر بسیرا کر چکے ہیں۔ وہ آج گیمز میں، فلمیں، ڈرامے، سوشل میڈیا، فحاشی اور ناجائز تعلقات میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو اچھالنا انہیں ایک انجوائمنٹ لگتی ہے۔ آج کے نوجوان لڑکیوں کو برباد کرنے میں نمبر 1 پر ہیں۔ یہ وہی نوجوان ہیں، لڑکیاں جو ہیں جو میک اپ میں لت پت، بے پردہ اور مغربی لباس میں لپٹی ہوئی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں، انہیں تعریفوں کے جال میں پھنساتے ہیں، انہیں خواب دکھاتے ہیں، ان سے محبت کے وعدے کرتے ہیں، اور جب اپنا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو انہیں چھوڑ کر کسی اور لڑکی کا شکار کرنے چل پڑتے ہیں۔ یہی نوجوان جب کسی دوسرے کی بہن کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں تب یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی بہن بھی کسی اور کے نشانے پر ہے۔ یہ وہی مکار، دھوکے باز اور بے غیرت مرد ہیں جو لڑکیوں کو فحاشی پر اکساتے ہیں، انہیں محبت کا لالچ دے کر ناجائز تعلقات میں دھکیلتے ہیں، ان کے والدین کی عزتوں کو خاک میں ملاتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو یہی لوگ عزت دار مرد بن کر کسی شریف بیوی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ آج میرا معاشرہ کیوں برباد ہو رہا ہے، کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ ہم نے نہ مردوں کو حیا سکھائی، نہ عورتوں کو پردے کی اہمیت بتائی، نہ بیٹیوں کو غیرت کا سبق دیا، نہ بیٹوں کو عزت کا احساس دیا۔ آج ہم نے اپنی زندگی کے اصول
فلموں، ڈراموں، فیشن، ماڈرن کلچر اور سوشل میڈیا سے سیکھنے شروع کر دیے ہیں۔ آج کے والدین اپنی اولاد کو عزت کرنا نہیں سکھا رہے، اس لیے میرا معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا جا رہا ہے، اور نتیجہ آج عورتیں بازار کی زینت بن چکی ہیں، نوجوان فحاشی میں لت پت ہو چکے ہیں، حرام عام ہو چکا ہے، غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے اور عزت ایک مذاق بن چکی ہے۔ پیاری بہنوں، اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ واقعی اس گندگی سے بچنا چاہتی ہیں، اگر آپ واقعی اللہ کی بندی بننا چاہتی ہیں، اگر آپ واقعی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو آج ہی فیصلہ کریں، موبائل کی دنیا سے باہر نکلیں، گناہ کے دروازے بند کریں، ناجائز محبتوں کو چھوڑ دیں، والدین کی عزت کا پاس رکھیں، اپنی عزت کے محافظ خود بنیں، اپنے بھائیوں کو سمجھائیں کہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کی عزت لوٹنا مردانگی نہیں بلکہ بدترین دھوکہ ہے۔ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول لائیں، اپنے شوہروں کے حقوق ادا کریں اور اپنے بچوں کو حیا سکھائیں، کیونکہ یاد رکھیں جو بیٹی غیر مرد کے ساتھ گھومنے پر فخر کرتی ہے وہی کل بدنامی کا داغ بن جاتی ہے۔ جو لڑکا آج کسی اور کی بہن کو برباد کر رہا ہے کل اس کی اپنی بہن کسی اور کے ہوس کا نشانہ بن جائے گی۔ پیاری بہنوں، یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جنہیں کوئی نہیں بولتا، مگر میں نے آپ کو حقیقت بتا دی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو سیدھا راستہ چنیں یا پھر بربادی کا راستہ۔ مگر یاد رکھیں، زندگی میں سب سے بڑا نقصان وہ ہوتا ہے جسے انسان نقصان سمجھ ہی نہ سکے، اور میاں بیوی کے رشتے میں بھی یہی سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رشتہ صرف ساتھ رہنے کا نام ہے، مگر کیا صرف ساتھ رہنے سے دل بھی ساتھ رہتے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کی روح کو سمجھے بغیر یہ رشتہ مکمل ہو سکتا ہے؟ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک حکایت سناتی ہوں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، حضرت میں نے نکاح کر لیا مگر بیوی کے ساتھ دل نہیں لگتا، نہ میں اس کی باتوں میں دلچسپی لیتا ہوں نہ وہ میری باتوں میں لیتی ہے، کیا یہ رشتہ برباد ہونے والا ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر ایک چرواہے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا، تمہارے پاس جو بکریاں ہیں کیا وہ سب ایک جیسی ہیں؟ چرواہے نے کہا، حضرت سب کی عادتیں الگ الگ ہیں، کوئی زیادہ دودھ دیتی ہے، کوئی کم دیتی ہے، کوئی ضدی ہے اور کوئی نرم دل ہے۔ بزرگ نے پوچھا، تو پھر آپ ان کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں؟ چرواہے نے جواب دیا، میں ہر ایک کی عادت کو سمجھ کر اس کے مطابق پیش آتا ہوں، ضدی بکری کو نرمی سے سنبھالتا ہوں، زیادہ دودھ دینے والے کی زیادہ عزت کرتا ہوں، کم دودھ دینے والی سے بھی محبت رکھتا ہوں، کیونکہ وہ بھی میرے ریوڑ کا حصہ ہے۔ یہ سن کر بزرگ نے نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، بیوی اور شوہر کا رشتہ بھی بکریوں کے ریوڑ جیسا ہے۔ اگر تم یہ سمجھو کہ تمہاری بیوی بالکل تمہارے مزاج کے مطابق ہوگی تو تم غلطی پر ہو۔ اگر تم یہ چاہو کہ وہ تمہاری ہر بات کو بغیر سمجھے مان لے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم اسے سمجھنے کی کوشش کرو گے، اگر تم اس کے رویے کے مطابق اسے سنبھالو، اگر تم اس کی خوبیوں کو اہمیت دو اور خامیوں کو نظر انداز کر دو تو تمہارا رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ یہ سن کر وہ نوجوان حیران رہ گیا اور بولا، حضرت میں نے آج تک ایسا نہیں سوچا تھا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ رشتہ خود بخود چلتا رہے، مگر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ اسے نبھانے کے لیے قربانی، سمجھداری اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہ حکایت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ اپنے شوہر کی صرف وہ باتیں دیکھیں جو آپ کو پسند نہیں اور وہ آپ کی صرف وہ باتیں دیکھے جو اسے پسند نہیں تو یہ رشتہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ محبت وہی ہے جو عادتوں کے فرق کو قبول کر لے، جو اختلاف کو ختم کرنے کی بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور جو ایک دوسرے کو جینے کا حق دے۔ زندگی میں کامیاب وہی ہیں جو سیکھ جائیں کہ ہر رشتہ ایک آزمائش ہے اور ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں رمضان میں بار بار ہم بستری کے بارے میں، مگر ٹھہریں، اس سے پہلے کہ ہم اس اہم موضوع پر آگے بڑھیں، سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ جب تک ہم رمضان کی فضیلت کو نہیں سمجھ لیتے، جب تک ہم رمضان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، تب تک اس ہم بستری کو سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب تک رمضان کی اصل حقیقت اور اس کے مقصد کو نہیں جانیں گے تب تک ہم اس میں جانے کی
کی جانے والی عبادت، قربت اور تعلقات کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ رمضان صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، اپنے نفس کو پاک کرنے کا، اپنے گناہوں کو دھونے کا اور اپنی روح کو طاقت دینے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں، شیطان کو قید کر دیا جائے اور ہر نیک عمل کا اجر 70 گناہ بڑھا دیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر رمضان میں ہی یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ عام مہینوں کی طرح نہیں بہنوں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کی آزمائش کے دروازے بند کر دیے تاکہ وہ اپنی روح کو طاقت دے سکے، اپنی روح کی طاقت کو بڑھا سکے۔ عام دنوں میں انسان اپنے نفس کی خواہشات، اپنی جسمانی ضرورتوں اور دنیا کی محبت میں ڈوبا رہتا ہے، لیکن رمضان آتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی تبدیلی آتی ہے۔ اس کی طبیعت عبادت کی طرف مائل ہونے لگتی ہے، اس کے اندر نیکی کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ پیاری بہنوں، میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے ایک مقدس اور پاکیزہ رشتہ بنایا ہے، ایک ایسا رشتہ جو صرف دنیاوی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ ایک ایسی گہری بات ہے جس پر ہم اگر غور کریں تو انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کر کے اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، یعنی جیسے کپڑے جسم کو ڈھانپتے ہیں، اسے سردی گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں، بالکل اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپانے والے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے اور ایک دوسرے کی سکون کا ذریعہ ہیں۔ لیکن ہم نے میاں بیوی کے رشتے کو صرف ایک دنیاوی ضرورت سمجھ لیا، ایک ایسا تعلق جو بس گزارنے کے لیے ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تعلق عبادت کے برابر ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو جنت میں بھی قائم رہے گا، اور اگر صحیح طریقے سے نبھایا جائے تو یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ رمضان میں اس رشتے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے قرب کو پانے کے لیے نیکیاں زیادہ کی جاتی ہیں۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کو بھی ایک نیکی کی طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس تعلق میں بھی اللہ کی رضا شامل ہو؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ رمضان میں میاں بیوی کے تعلق کا اصل مقام کیا ہے اور اس میں اللہ کی حکمتیں کیا ہیں۔ کیا واقعی اس تعلق میں دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے؟ ذرا سوچیں، اللہ نے رمضان کو نفس کی آزمائش، عبادت اور قربانی کا مہینہ بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے رشتے کو بھی ایک نعمت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا۔ کیا یہ تضاد ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے دنیاوی معاملات اور روحانی ترقی کو ایک ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں جسمانی ضرورتوں کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حلال راستے بھی دیے ہیں۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو اللہ ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کرتا، لیکن اس نے نکاح کو عبادت قرار دیا، محبت کو پاکیزگی میں ڈھالا اور میاں بیوی کی قربت کو نیکی اور رحمت کا ذریعہ بنایا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر نکاح عبادت ہے، اگر بیوی اور شوہر کا رشتہ ایک نعمت ہے، تو پھر رمضان میں اس رشتے کی حکمت کیا ہے؟ یہاں پر ایک حیران کن حقیقت ہے۔ رمضان میں اللہ نے ہمیں تقویٰ سکھایا، یعنی اپنی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دی، مگر اس کے ساتھ ہی روزے کے بعد میاں بیوی کے لیے قربت کو حلال کر کے ایک توازن قائم کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تعلق عبادت میں رکاوٹ نہیں بلکہ اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ رمضان میں میاں بیوی کے تعلق کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آخر اللہ نے روزہ اور نکاح کو ایک ساتھ کیوں بنایا، روزے کو اور نکاح کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، روزہ تمہارے لیے فرض کیا گیا
تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزے کا مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا، اپنی روح کو مضبوط کرنا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اللہ نے روزے کے بعد میاں بیوی کے تعلق کو جائز رکھا، گویا کہ یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں عبادت اور میاں بیوی کے تعلق میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں اگر نیت صحیح ہو، یعنی اولاد کی نیت ہو۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے جو شاید ہم نے پہلے کبھی سوچی بھی نہ ہو۔ کیا رمضان میں میاں بیوی کے تعلق کو عبادت کا حصہ سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا اس میں بھی روحانی فائدے چھپے ہوئے ہیں؟ کیا اللہ نے اس رشتے میں کچھ ایسی برکت رکھی ہے جو ہمیں معلوم ہی نہیں؟ پیاری بہنوں، اب سارے راز فاش ہونے والے ہیں، وہ حقائق جو شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہوں، وہ حقیقتیں جو شاید آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہوں۔ تیار ہو جائیں، کیونکہ جو کچھ آپ جاننے جا رہی ہیں وہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا، آپ کی سوچ بدل دے گا، اور شاید آپ کو وہ باتیں سمجھ آ جائیں گی جو پہلے آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئیں۔ رمضان میں ہم بستری کیوں ضروری ہے اور بار بار کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگ سوچتے ہیں مگر پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ کیا رمضان کا مہینہ صرف عبادت کے لیے ہے؟ کیا میاں بیوی کے تعلقات کو اس مہینے میں کم کر دینا چاہیے، یا پھر اس مہینے میں بھی اللہ نے کوئی حکمت رکھی ہے؟ پیاری بہنوں، ہم بستری کرنے کا، رمضان میں بار بار ہم بستری کرنے کا، بار بار میاں بیوی کے تعلق قائم کرنے کا جو پہلا فائدہ ہے، اب میں فائدوں کی بات کرنے لگی ہوں، 5 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، عبادت میں دل لگانے کے لیے ذہنی اور جسمانی سکون ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، مگر اگر ہم غور کریں تو یہ انسانی فطرت کا سب سے بڑا راز ہے۔ سوچیں، جب انسان کسی پریشانی میں ہوتا ہے، ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے، یا کوئی بات اسے کھا رہی ہوتی ہے، تو کیا وہ صحیح طریقے سے عبادت کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ عبادت صرف ظاہری عمل کا نام نہیں بلکہ یہ دل و دماغ کی مکمل توجہ مانگتی ہے۔ یہ سکون اور خوشی کی حالت میں زیادہ خالص ہوتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل طور پر مطمئن ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں عبادت زیادہ کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی سکون کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ وہی حقیقت ہے، وہی حکمت ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سوچی۔ اللہ نے میاں بیوی کے تعلق میں وہ طاقت رکھی ہے جو دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، جو جسم کو سکون دیتی ہے، جو ذہن کی الجھنوں کو ختم کر دیتی ہے، اور جو انسان کو ایک نئی توانائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں میاں بیوی کا بار بار ہم بستری کرنا نہ صرف ایک فطری ضرورت ہے بلکہ یہ عبادت میں دل لگانے کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنیں اور ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب جائیں تو یہ عمل انہیں ایک نئی توانائی دیتا ہے، ان کے اندر خوشی اور اطمینان پیدا کرتا ہے، اور جب دل خوش ہو، ذہن پر بوجھ نہ ہو تو عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ صرف ایک آغاز ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں وہ راز چھپے ہیں جو شاید آپ نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں۔ رمضان میں بار بار ہم بستری کے مزید حیران کن فائدے جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب دوسرا فائدہ، رمضان میں شیطانی وسوسوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے مگر پھر بھی ہمارے دل میں گناہ کی خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ اگر شیطان قید ہے تو پھر انسان کو غلط خیالات کیوں آتے ہیں؟ یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہے، ایک ایسا راز جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ شیطان صرف ہمارے ارد گرد نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمارے اندر بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ ہماری نفس کی کمزوریوں میں چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے جسم کی فطری خواہشات کو قابو میں لانے کی بجائے بے قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان میں جب وہ جکڑ دیا جاتا ہے تو وہ ہمیں باہر سے گمراہ نہیں کر سکتا بلکہ ہمارے اندر جو نفسانی خواہشات رہ جاتی ہیں وہ ہمیں کمزور کر سکتی ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ رمضان میں بار بار ہم بستری کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نہ صرف جسمانی ضرورت کو پورا کرتا ہے بلکہ نفس کو قابو میں رکھنے کا بھی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال سنتے جائیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، حضرت میں رمضان میں روزے رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، مگر پھر بھی میرے دل میں گناہ کے خیالات آتے ہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میرے اندر کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہو۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا تیرے گھر میں اگر گند پڑا ہو تو کیا وہ مکھی نہیں آئے گی وہاں پر؟ نوجوان حیران ہو کر بولا، ضرور آئے گی، مکھی گند پر تو ضرور بیٹھے گی۔ حضرت بزرگ نے پوچھا، اور اگر تو اس گند کو بار بار صاف کرتا رہے تو کیا مکھی پھر بھی وہاں ٹھہرے گی؟ نوجوان نے فوراً کہا، نہیں حضرت، مکھی تو گند کی وجہ سے آتی ہے، اگر صفائی ہو تو وہ خود بخود ہی چلی جائے گی۔ بزرگ نے کہا، بس یہی حال تیرے نفس کا ہے۔ رمضان میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے، مگر تیرے نفس میں جو گندگی بچی ہوتی ہے وہ تیرے دل میں وسوسے ڈالتی ہے، برے خیالات پیدا کرتی ہے اور تجھے گناہ کی طرف کھینچتی ہے۔ اگر تو اپنے نفس کو پاک رکھے، اپنی فطری ضرورت کو حلال طریقے سے پورا کرے تو تیری روح بھی صاف ہو جائے گی اور گناہ کی مکھی تیرے قریب بھی نہیں آئے گی۔ یہی وہ حقیقت ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ رمضان میں بار بار ہم بستری کرنا نفس کو گندگی سے پاک کرنے کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ جب انسان کی فطری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے دل و دماغ میں شیطانی خیالات جنم نہیں لیتے، وہ برے خیالات سے دور رہتا ہے اور اس کی عبادت میں خلوص اور یکسوئی پیدا ہوتی ہے۔ یہ فائدہ بھی محض ایک جھلک ہے، ابھی وہ راز باقی ہیں جو انسان کی عقل کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ رمضان میں بار بار ہم بستری کرنے کے مزید حیران کن فائدے جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب تیسرا فائدہ جسمانی طاقت اور توانائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ رمضان میں روزے رکھنے سے جسم تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، کمزوری آتی ہے، سستی طاری ہو جاتی ہے اور بعض اوقات عبادت میں بھی دل نہیں لگتا؟ کیا کبھی سوچا کہ اللہ نے روزے کے بعد میاں بیوی کے تعلق کو جائز کیوں رکھا؟ کیا یہ محض ایک رعایت تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت چھپی تھی؟ پیاری بہنوں، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بستری جسم کے لیے ایک قدرتی طاقت بڑھانے والا عمل ہے یا کم کرنے والا؟ پیاری بہنوں، یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو جسم میں خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے، ہارمونی تبدیلیوں کو متوازن کرتا ہے، ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے اور جسم کو ایک نئی توانائی دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان میں یہ کیوں ضروری ہے؟ پیاری بہنوں، روزے کے دوران جسمانی توانائی کم ہو جاتی ہے، کھانے پینے کا وقت محدود ہونے کی وجہ سے دماغ اور جسم دونوں کو ایک طاقتور محرک کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی وہ تعلق ہے جو اللہ نے میاں بیوی کو دیا ہے۔ یہ نہ صرف محبت اور سکون کا ذریعہ ہے بلکہ یہ جسمانی طاقت کو بحال کرنے کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال سن لیں۔ ایک شخص گھوڑا لے کر ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میں اپنے گھوڑے کو روز کھانے میں کچھ کم دے رہا ہوں تاکہ یہ مضبوط ہو جائے، مگر یہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، بیٹا گھوڑے کی طاقت کم کھانے میں نہیں بلکہ اس کی قدرتی ضروریات پوری کرنے میں ہے۔ اگر تو اسے صحیح خوراک دے، پانی پلائے اور اسے بھاگنے کا موقع دے تو یہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ وہ شخص بولا، حضرت تو پھر کم کھانے سے طاقتور ہونے کا اصول غلط ہے۔ بزرگ نے کہا، نہیں، مگر اگر جسمانی توانائی کو متوازن نہ رکھا جائے تو کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ کم کھانے کے ساتھ اگر توانائی بحال نہ کی جائے تو جسم دن بدن بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی اصول میاں بیوی کے تعلق پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ روزے کے دوران جسمانی کمزوری آتی ہے، مگر اللہ نے اس کا بہترین حل بھی دیا ہے تاکہ توانائی بحال ہو اور انسان مزید بہتر طریقے سے عبادت کر سکے۔ اب چوتھا فائدہ، ازدواجی محبت کو بڑھانے کا بہترین موقع۔ سوچیں، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں دلوں کو نرمی اور محبت کا احساس زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ نفس قابو میں ہوتا ہے، روح زیادہ پاکیزگی محسوس کرتی ہے، اور پیاری بہنوں، میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے مواقع بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو نظر انداز کر دیں یا صرف عبادت میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ ازدواجی محبت کمزور ہو جائے تو کیا یہ رشتہ متاثر نہیں ہوگا؟ اگر رمضان میں میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کا احساس کریں
ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں تو ان کا رشتہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ قربت نہ صرف محبت کو بڑھاتی ہے بلکہ اس سے دونوں کے درمیان روحانی سکون اور ذہنی ہم آہنگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم بستری بار بار کرنے کا 5واں فائدہ، صبر اور تحمل پیدا کرنے کا ذریعہ۔ رمضان میں صبر اور برداشت سیکھنے کا درس دیا جاتا ہے، مگر کیا آپ جانتی ہیں کہ میاں بیوی کا تعلق بھی صبر سکھاتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، اختلافات کو سمجھنا، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا اور صبر کے ساتھ محبت کو قائم رکھنا، یہ سب کچھ رمضان کے فلسفے سے جڑا ہوا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ قربت میاں بیوی کے درمیان برداشت اور محبت کو فروغ دیتی ہے، ایک دوسرے کے لیے نرمی اور قربانی کے جذبے کو پیدا کرتی ہے اور ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بناتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ رشتہ صرف دنیاوی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو جنت میں بھی قائم رہے گا اگر اسے صحیح طریقے سے نبھایا جائے۔ اگر اس میں محبت، قربانی اور ایک دوسرے کی عزت شامل ہو تو یہی رشتہ دنیا میں بھی سکون دیتا ہے اور آخرت میں بھی سکون دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھے ہم بستری بار بار کرنے کے 5 بڑے فائدے۔ اگر آپ اپنے رمضان کو بہتر بنانا چاہتی ہیں، اپنی عبادت میں دل لگانا چاہتی ہیں تو پھر یہ عمل بھی آپ کے لیے ضروری ہو سکتا ہے، خاص طور پر شادی شدہ جوڑوں کے لیے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا کرے۔ اللہ ہمارے رشتوں میں وہ خوبصورتی پیدا کرے جو جنت کی محبت جیسی ہو۔ اللہ ہمارے شوہر کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دے اور آپ کے دل میں اپنے شوہر کی عزت اور احترام پیدا کرے۔ اللہ ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائے اور ہم کو ان تمام آزمائشوں سے بچائے جو میاں بیوی کے رشتے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔